السلام علیکم عزیز طلبہ، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 28 تا 31 ہم پڑھیں گے، 28 سے 31۔ پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، ان کنتن اگر تم ہو، تریدن الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کو، تو فتعالین تو تم آؤ، امتعکن میں تمہیں مال دے دوں، واسرحکن اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، سراحاً جمیلہ، بہت سراحاً کا مطلب رخصتی اور جمیلہ کا مطلب اچھا، یعنی کہ واسرحکن سراحاً جمیلہ، میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ یہ آیت جو ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت دیا اور بہت سارا مال مسلمانوں کے پاس آیا۔ تو اب انسان کی ایک طبیعت ہے، ہر انسان کے دل کے اندر ایک جو ہے کچھ خواہشات جنم لیتی ہیں، کچھ مال کو دیکھ کر مال اچھا لگتا ہے، دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں بظاہر۔ تو جو ازواج مطہرات تھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ان کے آپس میں ان کے دل کے اندر بھی پیدا ہوئی یہ بات کہ ہمارے گھر کے اندر بہت فقر و فاقہ رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور بڑی مشکل سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ اتنا سارا جو مال غنیمت جو آیا ہے، اتنا سارا مال آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے اس میں سے کچھ رکھا ہوگا۔ تو ہم آپ سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب ہمیں بھی اس میں سے کچھ مال عطا فرمائیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو تنگی ہے، جو فقر و فاقہ ہے، یہ دور ہو جائے۔ تو اب یہ سوچ کر جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں، اور اس طرح بات کی کہ یا رسول اللہ کے جس طرح اور بادشاہ ہیں دنیا کے، کیسر و کسریٰ وغیرہ ہیں، ان کی بیویاں بڑے عیش کرتی ہیں، بہت ان میں مزے میں ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے اب اتنا آپ کے پاس بہت سارا مال آیا ہے تو آپ اس میں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیں۔ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگے گی، اور یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری لگی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کے خزانوں کا مالک وہ اللہ ہے، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ سارے پہاڑ جو آپ کے آس پاس ہیں یہ میں سونے چاندی کی کر دوں، جہاں آپ چاہیں گے جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ چاہیں تو میں دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ جس طرح اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تھی کہ پوری دنیا کی ایسی بادشاہت عطا کی کہ اس جیسی بادشاہت ان کو اور کسی کو مل نہیں سکی۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا کہ نہیں یا اللہ، مجھے جو ہے وہ بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے، مجھے فقیری والی نبوت چاہیے۔ یہ فقر و فاقہ اور مال کا نہ ہونا، دنیا کی کمی اور یہ مال کی قلت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ کچھ کمی تھی، اللہ پاک تو دینا، اللہ پاک آپ ایک مرتبہ دعا فرماتے
اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا سے جو آپ کی جو تھی بے پرواہی تھی اور آپ نے دنیا کو اپنے سے دور رکھا ہوا تھا، یہ آپ نے خود اختیار کیا ہوا تھا۔ تو جب یہ سوال ہوا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے اور بیویوں کی طرف سے یہ سوال ہوا، اب وہ ازواج مطہرات کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، انہوں نے آ کے سادگی سے سوال کر دیا۔ تو یہ سوال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی دل کے اندر کہ یہ تو انہوں نے میرا مقابلہ اور میرا موازنہ دنیا کے بادشاہوں سے کیسے کیا؟ میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ بادشاہت جو ہے وہ تو جھوٹ موٹ سے بھی بن جاتی ہوتی ہے، ظلم کر کے بن جاتی ہوتی ہے۔ یہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، جو میری نبی اصل جو میری حیثیت ہے وہ اللہ کے نبی اور رسول کی حیثیت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر خلیفہ ہوں، دنیا کے اندر ان کا نائب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ جو ہے اب کہ انہوں نے میرے گھر والوں نے ان دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے ساتھ میرا موازنہ کیوں کیا، اور وہاں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کا موازنہ ان کے گھر والوں سے کیوں کیا۔ تو جب یہ آپ کو بات بہت بری لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کے اندر آپ اختیار دیا کہ فرمایا کہ اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر یہ لوگ چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت وغیرہ، دنیا کا مال جس طرح وہ سوال کریں، اگر یہ چاہتی ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں مال بھی دیتا ہوں اور تمہیں بہترین طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، یعنی طلاق دے دیتا ہوں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر کیا ہے، وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، پھر صبر کرو۔ یہ اس میں جو ہے اس آیت کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، ہم اس کو ان شارٹ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو اختیارات دیے ازواج مطہرات کو۔ ہمارا اس کے بارے میں ہمارا سوال بھی ہے، ہمارا یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اختیار کیا دیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آرائش مال و متاع چاہتے ہو تو تم مجھے بتا دو، میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، مطلب یہ کہ مال بھی دیتا ہوں اور تمہیں طلاق بھی دے دیتا ہوں، یعنی کہ تم میرے پاس سے چلی جاؤ۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تم دنیا کو نہیں چاہتی، تم بلکہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو بس پھر صبر کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرد اگر اپنا اختیار جو ہے وہ بیوی کو دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ مثلا وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ اگر تم چاہتی ہو طلاق لینا تو تم مجھے بتا دو، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، یا یوں کہہ دے کہ اگر تم چاہتی ہو طلاق دینا تو میں نے اپنا اختیار تمہیں دیا، تم اپنے آپ کو خود بخود طلاق دے دو۔ تو اس آیت کے اندر یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اب پھر آگے یہ اس کی تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرمایا اپنے باقی جب یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ آپ پہلے تو بہت غمگین رہے، بہت زیادہ آپ خاموش ہو گئے، بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کو یہ آیت سنائی کہ اللہ پاک کا یہ حکم ہے ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کے اختیار کر لو۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، کسی ایک زوجہ محترمہ کے زبان مبارک پر یہ لفظ دوبارہ نہیں آیا کہ ان کا کیا ان کا ایمان اور کتنا زیادہ وہ ہماری جو ہے امت کی جو مائیں تھیں وہ کتنی ہی زیادہ ایک قابل احترام تھیں کہ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا منظور ہے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ انسان ہے، دل کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے زبان پر لے آئیں۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی یہ بات جو ہے ناگوار لگے گی اور یہ بات کتنی بھاری ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انہوں نے دوسرا اختیار قبول کیا کہ نہیں بس ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگلا پہلا اختیار ہم نے پڑھ لیا کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو فتعالین، آ جاؤ میرے پاس، امتعکن، یہ لفظ تھوڑے سے مشکل ہے لیکن آسان ایک دفعہ یاد کر لیں گے تو، لیکن امتعکن میں تمہیں کچھ مال دے دوں، ٹھیک ہے، اور سراحن جمیلہ اسرحکن میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن رخصتی، تریدنا تم چاہتی ہو، تو اگر جو ہے تم چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور مال دے کے تمہیں رخصت کر دوں۔ اور وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ہو تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ نے أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ
نیک کام کرنے والیوں کے لیے تیار کیا ہے، من کنہ تم میں سے جو نیک کام کرنے والی ہیں، نیک عورتوں کے لیے تیار کیا ہے، اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگلی آیت کے اندر کیا حکم فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں بیویوں، کہ من یأتی منکن بفاحشہ، آگے ایک جو اگلا حکم ہے وہ بھی ایک اسی سے متعلق جو ہے بہت اصول بیان فرمایا کہ اے نبی جی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، کہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جو تم میں سے، من یأتی جو لے کر آئے تم میں سے، بفاحشۃ بری بات، مبینۃ کھلم کھلا بری بات، کہ من یأتی منکن جو تم میں سے کرے برا کام کرے، کوئی بری بات کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کوئی ایسی بات کہے کہ جو آپ کو ناگوار گزرتی ہو، کو آپ کو جس سے تکلیف پہنچے، تو یضاعف لها العذاب ضعفین، تو یضاعف تو اس کو دگنا دیا جائے گا، لها العذاب اس کو عذاب جو ہے وہ 2 گنا کر کے دیا جائے گا، کہ جہاں پر تمہیں اجر دگنا ملے گا تو وہاں پر جو ہے تمہیں عذاب بھی جو ہے وہ دگنا ملے گا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری کسی بات سے تکلیف پہنچی کہ تم نے جو ہے وہ دوبارہ کوئی ایسی بات کی، اور تم نے کوئی ایسا کوئی کام کیا یا ایسی کوئی نازیبہ حرکت کی کہ جس سے جو ہے وہ جو کوئی گناہ کا کام کیا، تمہیں عذاب جو ہے وہ دگنا ملے گا۔ اور وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ وکان ذالک، اور یہ بات ہے اللہ پر یسیرا بہت آسان ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر جو ہے اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو تمہیں اس پر گناہ کیا ملے گا، اور آگے فرمایا کہ ومن یقنت، اور جو فرما بردار رہے، ومن یقنت جو فرما برداری کرتی رہے، من کنہ تم میں سے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وتعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، تو نؤتیہا اجرہا مرتین، تو نؤتیہا ہم اس کو دیں گے، اجرہا مرتین اس کا اجر دگنا کر کے، اگر نیک کام کرو گے تو اس کا اجر بھی دگنا ملے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، وَأَعْتَدْنَا ہم نے تیار کیا ہوا ہے، لہا اس کے لیے، رزقًا کریمہ بہت عزت والا رزق۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے کہ وہ آپ کی بیویاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بہت ہی خوش قسمت وہ خواتین ہیں جو آپ کی جو ہے وہ ازواج مطہرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر جو ہے تم کوئی برائی کا کام اگر تم سے ہوا، اگر کوئی برائی کا کام ہوگا تو اس پر عذاب بھی دگنا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں جو نیکی کا کام کرو گی، فرما برداری کرو گی اللہ اور اللہ کے رسول کی، تمہیں اس پر اجر بھی دگنا ملے گا۔ اس لیے جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، جو قریب رہنے والے جو خاص ہوتے ہیں، تو خاص کے لیے جو ہے وہ جو باتیں ہوتی ہیں، خاص کے لیے جو اس کو سزا بھی جو ہے وہ زیادہ ملا کرتی ہے، انعام بھی زیادہ ملتا ہے، سزا بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو ان آیات کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو اختیار دیے کہ ان دونوں میں سے ایک کو قبول کر لو، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرو، اور اگر جانا چاہتے ہو تو ان کو مال بھی دے دیں اور سارا کچھ دے کے ان کو رخصت کر دیں۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم نیک کام کرو گے تو تمہیں اجر بھی دگنا ملے گا، اگر کوئی برا کام ہوگا تو اس کے اوپر عذاب بھی دگنا ہوگا۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہ مشکل الفاظ میں سے تھوڑے سے ہیں کہ تردنا، کہ تم چاہتی ہو، کہ ان کنہ تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، امتع کنہ میں تمہیں کچھ مال دے دوں، سراحن یہ اسرح کنہ میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن رخصتی سراحن جمیلہ۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر یہ بھی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں مال دے کر رخصت کروں گا۔ ایسے نہیں کہ بس جو ہے وہ طلاق دے دی اور ختم کر دیا معاملہ، نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے رخصت کروں گا، اس میں بھی کوئی ناراضگی، لیکن اختیار ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اجر بہت زیادہ ملے گا اور سارا کچھ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ راضی بہت زیادہ ہوگا، لیکن تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، صبر کرنا پڑے گا۔ اور یقنت فرما برداری کرتا ہے، یہ کرے گا۔ اور اعدہ تیار کیا، اللہ تبرجنا زینت، یہ ہم نے پڑھ لیا پہلے، تعالین تم آؤ، ضعفین دگنا، عددنا ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ سوال ہم نے اس میں پڑھ لیا کہ اس میں کون سی باتیں تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کو اختیار دیا۔ بہت شکریہ۔